اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان سے ان تین کام کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کے بارے میں فرمایا: جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ شخص کا مسلمان ہونے کے لیے اللہ پر ایمان لازم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے اقرار کرنا، روز آخرت پر ایمان اور فرشتوں، آسمانی کتابوں پر ایمان لازم ہے۔ ایک بھی چیز مس ہو تو ایمان نامکمل ہے۔ تو جس کو خدا اور آخرت پر یقین ہے وہ منہ سے بری بات نہیں کرے گا، فحش گوئی نہیں کرے گا، لیکن جو یہ کر رہا ہے کیا اس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان ہے؟ فحش گوئی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فحش گوئی سخت دلی سے ہے، اور سخت دلی آگ میں ہے، مینز جہنم میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں: ہم نے ایک نگران مقرر کر رکھا ہے، وہ لکھتا رہتا ہے جو وہ بولتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے، لوگ زبان کی وجہ سے منہ کے بل گھسٹ کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر سب سے زیادہ غلط استعمال گالی سے ہے۔ گالی کسی پر بہتان لگانے کا نام ہے، اور بہتان لگانے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ ہماری سوسائٹی میں گالی دینا بہت عام ہو گیا ہے، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ گالیاں دینا بڑا فخر کا کام ہے۔ جو اس کو سمجھتا ہے کہ یہ فخر کا کام ہے گالیاں دینا، وہ اس سے بڑا گھٹیا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ کالج، یونیورسٹی، اسکول، تعلیمی ادارے میں پڑھنے والوں کے حالات کیا ہیں؟ ایک دوسرے کو گالیاں دینے پر شرم بھی نہیں آتی، بلکہ خود تو اپنے کرتوت کی وجہ سے گالیاں کھاتے ہی ہیں، لیکن وہ بندہ اپنے ماں باپ کو گالی پڑوا کر خوش ہوتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اپنی ماں کو گالی پڑوا کر ہنستا ہے مذاق سمجھ کے، اور پھر وہ بھی گالی دیتا ہے دوسرے کے ماں باپ کو۔ اپنے ماں باپ کو گالیاں پڑواتے ہوئے انہیں اپنے ماں باپ کا خیال نہیں آتا۔ اس دن کے لیے تمہارے نخرے برداشت کیے کہ تم اپنا ایمان ہی ختم کر دو۔ وہ ماں جو تجھے ہر چیز وقت پر پیش کر دیتی ہے، تیرے لیے مشکلوں میں گھر کر خود کو اذیت دے کر تیرا خیال کرتی ہے، اور تم اس مقصد سے گھر سے نکلتے ہو کہ اس کو گالیاں پڑواؤ، پھر دوسروں کے ماں باپ کو گالی دو۔ شرم لحاظ کوئی نہیں باقی رہا، اتنی بے شرمی۔ یہاں تک کہ فیمیلز میں بھی یہ رواج شروع ہو چکا ہے۔ کیا ہو تم؟ مسلمان نہیں ہو؟ کچھ نہیں سوچا کہ جب فنگر پرنٹ سے انسان کی نشاندہی دنیا میں ہو سکتی ہے تو اللہ کے حکم سے زبان خود نہیں بیان کر سکے گی کہ تم کیا کرتے رہے اس زبان سے؟ برائے مہربانی اپنے آپ پر رحم کرو، ورنہ پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ اور صرف گالی دینا نہیں، آج کل مذاق میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو بتا بھی نہیں سکتا۔ کیا اپنے اللہ کو بتاؤ گے جا کے؟ خوش ہو کر میں مزے لینے کے لیے یہ باتیں کرتا تھا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسی باتیں کرتا تھا، اس میں برائی تو نہیں کہہ سکو گے۔ ایک لفظ محفوظ ہو رہا ہے جو ہم بول رہے ہیں، اور اس کا حساب دینا ہے، چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں۔ اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ پڑوسی کا خیال رکھنا فرض ہے، لیکن ہم تو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے بار بار کہ آپ نے کہا کہ مجھے لگا کہ کہیں ہم سے کہ ہم سائے کو وراثت میں حصہ ہی نہ دینا پڑے۔ تو ہم کیا شروع کرتے ہیں؟ یہ فرض ہیں اور نبھانا لازم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے: نیک عورت 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، نیک اعمال کرنے والی، وہ جہنم میں جائے گی، وجہ یہ کہ وہ اپنے ہمسایوں کو گالیاں دیا کرتی تھی، ان کے ساتھ برا سلوک کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مہمان کے آنے پر اہل خانہ پر یہ واجب ہے کہ اسے خوش آمدید کہیں اور اسے کھانا کھلائیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی آ جائے ہم کہتے ہیں یہ عذاب کہاں سے نازل ہو گیا، بلکہ ہم یہ جانتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا رزق خود لے کر آ رہا ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ سو یہ 3 ایلیمنٹس ہیں، ان کو درست رکھیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اور آخرت پہ یقین کے بغیر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ میری بات کوئی فتویٰ نہیں، میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میرا مقصد نام کے مسلمانوں کو کردار کا مسلمان، اعمال کا مسلمان بننے کی دعوت دینا ہے، اور بہت جلد میں خود کیمرے کے سامنے آ کر اپنے مشن پر مزید پختہ اور مضبوط ہو کر عمل کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔